قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل پیر طریقت حضور شیخ الحدیث سائیں غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا جناب فرید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء کرام اور معززین، آج کی یہ نشست بڑی بابرکت اور ثمربار ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کریم نے ہمیں یہاں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. بڑے بڑے اہل علم تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کا حکم تھا تو اسی حکم کے پیش نظر چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ جناب کی خدمت میں تلاوت کی. اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا قل، اے محبوب کریم فرما دیجئے. قرآن کا انداز بڑا دل نشین ہے. فرمان رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. فرمایا قل، اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے. وہ خالق ہے، مالک ہے، تو چاہے خود فرما سکتا ہے. سارا قرآن رب کا فرمان ہے، لیکن انداز بڑا دل نشین ہے کہ اپنی بات رب مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے. فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم کے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال بڑا سادہ ہے، سوال بڑا دل نشین ہے اور سوال بڑا عجیب ہے. ایسا آسان سوال ہے کہ ہر بندہ اس کا جواب دے سکتا ہے، جاہل ہو، عالم ہو، اچھا ہو، برا ہو، کالا ہو، گورا ہو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے بغیر علم کے برابر ہو سکتے؟ ہر بندہ بداہتاً جانتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اپنے پاس روشنی رکھتا ہے اور بغیر علم والا اپنے پاس تاریکی رکھتا ہے. علم والا بینا ہے، دیکھنے والا، اور علم نہ رکھنے والا اندھا ہے. تو کہاں بینا، کہاں اندھا، کہاں روشنی رکھنے والا، کہاں تاریکیوں میں بھٹکنے والا؟ علم والا اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن حدیث پاک میں آیا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور کیسے وارث ہیں؟ جو کام، جو مشن حضرات انبیاء کرام لے آئے علیہم السلام، علماء کی وہی ڈیوٹی ہے اور علماء کرام اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں، کہیں شرک کا فتنہ تھا تو کہیں کفر کا فتنہ تھا، کہیں بے حیائی کا فتنہ تھا تو کہیں شراب نوشی کا فتنہ تھا. مصطفیٰ کریم تشریف لائے، آپ نے اپنا کام اس انداز سے کیا کہ آپ نے ہر شعبے میں انقلاب بپا کر دیا اور دنیا بدل کے رکھ دی.
اب حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. جو علماء ربانیین ہیں ان کے لیے اللہ پاک کا یہ فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے مصطفیٰ کریم کی ذات میں بہترین رہنمائی موجود ہے. آج فتنے کا دور ہے، آج فساد کا دور ہے، آج مادیت کا دور ہے، آج دین سے دوری کا دور ہے، آج لوگ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج لوگ دین کے قریب نہیں آتے. جتنا رب نے علماء کو مقام دیا، اس سے بڑھ کر رب کریم نے علماء پر ذمہ داری ڈالی. آپ تاریخ میں نظر ڈالیں، جس دور میں جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا تو میدان کارزار میں سر بکف اگر کوئی نظر آیا تو عالم دین ہی نظر آیا. اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ ہم نے ہر محاذ پہ کام کرنا ہے، ہر طریقے سے کام کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خلق قرآن کے فتنے کا آغاز ہوا، بادشاہ وقت کی سرپرستی حاصل تھی، وہ درویش، وہ صوفی منش، وہ عالم دین حضرت امام احمد بن حنبل شاہی دربار میں لائے گئے. بزور بازو خلق قرآن کا فتنہ تسلیم کروانے کی بات کی گئی، لیکن وہ ڈٹ گئے. پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کوڑے مارے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے. دربار کے حاضرین کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے مارے گئے، اگر اس جگہ پہاڑ ہوتا وہ بھی جگہ سے ہل جاتا، لیکن استقامت کے پیکر بن کر شاہی غضب کو برداشت کرتے ہوئے، کوڑے کھاتے ہوئے، حق کی آواز بلند کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام پہنچا دیا: لوگوں، دین کے نام پہ کھانے والوں، دین کے نام پہ پلنے والوں، دین سے عزت پانے والوں، دین کے خادموں، دین کے غلاموں، اگر کبھی حق کی خاطر بادشاہ وقت تمہیں اپنے دربار میں بلائے اور غلط بات تسلیم کرانا چاہے تو بے شک کٹنا سیکھو، ڈٹ جانا سیکھو، اور کبھی ہٹ جانے کا نام نہ لیا کرو. اسی پر بس نہیں، اکبر کا دور آیا، دین الہی کا فتنہ پیدا ہوا. ہندو مذہب اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو مکس کرنے کی کوشش کی. شیخ مجدد آئے، ڈٹ گئے اور اکبری فتنے کا مقابلہ کر دیا. وقت گزرتا رہا، جب پاکستان بننے لگا، علماء ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، گائیڈ لائن دی صحیح رستے پہ. کچھ لوگ وہ تھے جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہندو مسلم ایک قوم ہے، اس لیے کہ ایک وطن، ایک علاقے میں رہنے والے ہیں. دو قومی نظریے کو کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا. یہ نظریہ کس نے دیا؟ کیا کسی لبرل نے دیا؟ کیا کسی یہودی نے دیا؟ کیا کسی عیسائی نے دیا؟ یہ نظریہ مصطفیٰ کریم نے دیا. فرمایا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ملت واحدہ ہے. بات ختم ہو گئی. اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مسلمان ایک امتیاز رکھتا ہے، ایک تشخص رکھتا ہے. مسلمان ایک امتیاز رکھتا ہے، اسی وجہ سے باقیوں سے ممتاز ہے. اقبال گئے دارالعلوم دیوبند، مطالبہ کیا پاکستان کی حمایت کا، پر حمایت نہ ملی. کہنے لگے ہندو مسلم ایک ہیں. اقبال کی روح تڑپی اور کہنے لگے سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن از. لوگ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، لوگ ممبر پہ بیٹھ کے حدیث پڑھتے ہیں، پر اقبال کو ایک ایسا مولوی بھی نظر آیا جو ممبر پہ باجا رکھ کے گانا بجا رہا ہے محراب کے اوپر، ممبر کے اوپر. سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن از چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. یہ باجا لے کر یہ گانا گا رہا ہے ممبر کے اوپر، اور برملا کہتا ہے کہ ملت وطن سے ہے. اس کو تو مصطفیٰ کریم کی عظمت کا پتہ ہی نہیں. امام احمد بن حنبل نے علماء کی لاج رکھ لی، حضرت مجدد الفسانی نے علماء کی لاج رکھ لی. پاکستان بنتے وقت علماء نے اسلام کی لاج رکھ لی. وقت آیا امام اہل سنت کا، فتنے کھڑے ہوئے. کہیں رفض کا فتنہ ہے،
کہیں خروج کا فتنہ ہے، اس سے پہلے اعتزال کا فتنہ آیا، ہر فتنے کے سر کو کوٹا تو آپ کو عالم ہی نظر آئے گا۔ امام اہل سنت میدان کارزار میں اترے، کون سا فتنہ تھا جس کی سرکوبی امام اہل سنت نے نہ کی؟ آج جو کام تنظیم نہیں کر سکتی، تحریک نہیں کر سکتی، ایک جماعت نہیں کر سکتی، تنہ تنہا اس بطل جلیل نے جسے لوگ امام اہل سنت سمجھتے ہیں، مجدد دین و ملت سمجھتے ہیں، میدان کارزار میں اترے اور ایسے اترے کہ سب کو دبا کے رکھ دیا۔ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی، باطل کو اس محاذ پہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا جس محاذ پہ امام رضا کام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، بولیے بولیے ذرا، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان حضور اشرف العلماء، لجپال لجپال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، علماء اہل سنت، مفتی آفتاب احمد خان صاحب رضوی، ماشاءاللہ احسنتا۔ آپ کے جذبات کا میں قدر کرتا ہوں، لیکن ٹائم نہایت مختصر ہے، میں بات ختم کرنے کے چکر میں ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ امام احمد بن حنبل کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں، شیخ مجدد کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں، امام اہل سنت کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں۔ ہر دور میں فتنے اٹھتے گئے، علماء میدان میں آتے گئے۔ ایک وقت آیا جب حضور اشرف العلماء کو رب کریم نے اس کام کے لیے منتخب کر دیا۔ آپ کرکٹ کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کرکٹ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آل راؤنڈر، سنا نا آل راؤنڈر؟ آل راؤنڈر کسے کہتے ہیں؟ بالنگ بھی کر سکتا ہو، بیٹنگ بھی کر سکتا ہو، فیلڈنگ بھی کر سکتا ہو، جو کرکٹ کے ہر میدان پہ حاوی ہو اسے آل راؤنڈر کہتے ہیں۔ میں کرکٹ سے ہٹ کر سمجھانے کی خاطر جب حضور اشرف العلماء پہ میری نظر پڑتی ہے تو اگر آج کے سینس میں بات کی جائے، آپ کے دماغ کے قریب مناسب لفظ سے ان کی تعبیر کی جائے تو خدا کی قسم حضور اشرف العلماء اپنے دور میں آپ کو آل راؤنڈر نظر آئیں گے۔ میدان مناظرہ ہو تو آپ کو اشرف العلماء نظر آئیں گے، میدان تحریر ہو وہی نظر آئیں گے، میدان تصنیف ہو وہی نظر آئیں گے، میدان تقریر ہو وہی نظر آئیں گے۔ کون سا میدان ہے جہاں یہ تشریف نہیں لائے؟ میرے بھائی رخصت ہو گئے، وہ تشریف لے گئے۔ آج وقت ہمارے پاس ہے، آج سب علماء جمع ہیں، طلباء جمع ہیں۔ آج سے ایک نیا ولولہ لے کر جائیں، نیا جوش لے کر جائیں، نیا دبدبہ لے کر جائیں، ول پاور لے کر جائیں کہ جیسے ہمارے اسلاف میدان میں اترتے تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ملک رضا کی ساخی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سنی عالم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس میدان میں اترتا ہے تو باطل دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، عالم سکہ جمع جاتا ہے۔ بہر صورت میں نے کچھ شعر لکھے تھے حضور اشرف العلماء کی شان میں، وہ میں عرض کی دیتا ہوں۔ ویسے اللہ کے فضل سے پشتوں میں بھی لکھتا ہوں، فارسی میں بھی لکھتا ہوں، اردو کے اندر بھی لکھتا ہوں۔ تو یہ کچھ کلمات ہیں۔ چراغ لے کے پھرو زمانہ، بڑی ہے مشکل مثال اشرف، لاؤ نا چراغ لاؤ، نکلو ڈھونڈو، کوئی تمہیں اشرف سے عالمی مل سکتا ہے؟ وہ چراغ لے کے پھرو زمانہ، بڑی ہے مشکل مثال اشرف، سبھی معاصر کو یہ مسلم، سبھی معاصر کو یہ جتنے ہیں نا ہم زمان، سبھی معاصر کو یہ مسلم، شباب پر ہے کمال اشرف، سبھی معاصر کو یہ مسلم، شباب پر ہے کمال اشرف۔ اور وہ عصر حاضر کے تھے غزالی، وہ عصر حاضر کے تھے غزالی، اسی زمان کے امام راضی، وہ عصر حاضر کے تھے غزالی، اسی زمان کے
امام راضی بلندیوں پہ ہے، اوج پر ہے، بلندیوں پہ ہے، اوج پر ہے، زہے وہ مرغ خیال اشرف، زہے وہ مرغ خیال اشرف۔ اور سنیے وہ علم و حکمت کے ماہ سیما، وہ علم و حکمت کے ماہ سیما، وہ علم و حکمت کے ماہ سیما، وہ فکر و دانش کے مرد دانا، وہ علم و حکمت کے ماہ سیما، وہ فکر و دانش کے مرد دانا، رعونتوں کے بتوں کو توڑا۔ جنگ بھی ہے، جنگ بھی ہے، جنگ بھی ہے، جنگ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، رعونتوں کے بتوں کو توڑا، پڑی جو ضرب مقال اشرف، پڑی جو ضرب مقال اشرف۔ اور آگے ہے مناظرہ ہو کے در سے مکتب، مناظرہ ہو کے در سے مناظرہ ہو کے در سے مکتب، قلم کی طاقت زبان کی قدرت، مناظرہ ہو کے در سے مکتب، قلم کی طاقت زبان کی قدرت، ہر ایک ڈگر پہ ہر ایک نگر میں، ہر ایک ڈگر پہ ہر ایک نگر میں نمایاں جاہو جلال اشرف، چراغ لے کے پھرو زمانہ بڑی ہے مشکل مثال اشرف۔ اور سنیے شرافتوں کے امین تھے وہ، شرافتوں کے اسم با مسمہ تھے، شرافتوں کے امین تھے وہ، سراغ فکر و یقین تھے وہ، شرافتوں کے امین تھے وہ، سراغ فکر و یقین تھے وہ، رہے تلمذ کے راہیوں کو، رہے تلمذ کہ راہیوں کو نشان منزل جمال اشرف، چراغ لے کے پھرو زمانہ بڑی ہے مشکل مثال اشرف۔ اور وہی معلم تھے عمر بھر کے، وہی معلم تھے عمر، پوری زندگی ایک ہی کام کیا، فیض بانٹتے رہے۔ ہم بڑے کام کرتے ہیں نا جی، مولوی صاحب یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، نا ایک کام کرو، یک درگیر و بمحکم گیر، الاستقامت فوق الکرامہ۔ فرمایا وہی معلم تھے عمر بھر کے، پیامی آئے نئی سحر کے، وہی معلم تھے عمر بھر کے، پیامی آئے نئی سحر کے۔ کہاں پر ہے نئی سحر؟ یہ اب سحر کے سب کون ہے؟ کوئی شاگرد ہے تو کوئی شاگردوں کا شاگرد، ایک جہان بس آ گئے۔ وہی معلم تھے عمر بھر کے، پیامی آئے نئی سحر کے، نگر نگر سے بھی تشنہ آئے، نگر نگر سے بھی تشنہ آئے، رواں تھا آب زلال اشرف، چراغ لے کے پھرو زمانہ بڑی ہے مشکل مثال اشرف۔ اور آخری شعر عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، میری دعا ہے خدائے برتر، میری دعا ہے، میرے خیال میں ہم سب کی دعا یہی ہونی چاہیے، میری دعا ہے خدائے برتر، رہے منور وہ قبر انور، سبحان اللہ، رہے منور وہ قبر انور۔ اور علم نور ہے یا نہیں؟ وہ جس نے نور سے ساری دنیا کو منور کیا، کیا ان کی قبر منور نہیں ہوگی؟ میری دعا ہے خدائے برتر، رہے منور وہ قبر انور، یا آفتاب صدا پکارے، یا آفتاب صدا پکارے، ملے ہمیں بھی ظلال اشرف، چراغ لے کے پھرو زمانہ بڑی ہے مشکل مثال اشرف۔